السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ حدیث آج کی لی ہے ترمذی شریف سے۔ حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور ان کے درمیان اس پر فخر ہوگا کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے، یعنی میرے حوض کوثر سے وہ سیراب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بہت پیاری حدیث لگی کہ سب سے زیادہ لوگ جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں اور ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب کرے۔ یہ حدیث ہے آج کی، اور اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ آج ہم نے آیت نمبر 50 سے سٹارٹ کرنا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 50۔ آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں اور لفظی ترجمہ لکھنا سٹارٹ کریں۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، اور اس سفر میں آپ بڑی خوشی سے چل رہے ہوں گے اور آپ استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور کبھی ہوتا ہے انسان تھوڑا سا بد دل ہو جاتا ہے، یا اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یا کچھ لوگ ہیں جن کا دل کر رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ ہم چلیں، زیادہ زیادہ لیسن آئے تاکہ ہم زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاریں۔ اور شوق کی بات ہے، کچھ لوگوں کو شوق بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے ساروں کو دیکھنا ہے، اس لیے ہم ابھی تھوڑا سا سلو ہی چل رہے ہیں، تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ اس میں، کیونکہ بہت سارے لوگ بیچ بیچ میں سے بھی شامل ہوئے ہیں، تو سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چل سکیں، اور ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی آہستہ 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 اس کو لے کے چلتے رہیں گے۔ اور جلدی کی کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک صحابہ کرام جو تھے، وہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ تو ایک آیت کو اس وقت تک یعنی آگے نہیں جاتے تھے جب تک کہ وہ ان کو لگتا تھا کہ میں نے یہ آیت مکمل سیکھ لی۔ اور سیکھنے سے مراد کیا ہے کہ وہ اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے، کیونکہ ہم نے قرآن بیسیکلی تو اسی لیے پڑھنا ہے نا کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو عمل اپنا جو بھی آپ احکامات پڑھتے ہیں، اب آگے سورۃ نساء میں بہت سارے احکامات آئیں گے، تو ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں ہم نے شامل کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے یا جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، اس میں قرآن نظر آنا چاہیے اس کی زندگی میں۔ تو جب تک ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو پھر چاہے ہم قرآن پڑھتے رہیں، ترجمے بھی یاد کرتے رہیں، تو وہ اس سے ہمیں وہ فیض اور وہ برکتیں اور وہ نورانیات اور وہ ہدایت نہیں ملے گی جو مطلوب ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، کم از کم کوشش تو کرنی ہے نا، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے اس نظریے سے سیکھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ کے سیکھنی ہے کہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ بس یہ ایک دفعہ پڑھ لیا تو بس میں نے پڑھ لیا ختم ہو گیا، آپ نے اس کو آگے پڑھانا ہے۔ جب آپ پورا پڑھ لیں گے تو اسی طریقے سے جیسے میں نے پڑھا، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اسی طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ آگے پڑھائیں۔ جب آپ پڑھ لیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریے گا کہ اللہ پاک مجھ سے کام لے، اللہ تعالیٰ خود بخود راستے کھول دیتے ہیں، اور پھر انسان سے اللہ کام بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، کتنا خوبصورت طریقہ یہ علماء نے بنایا ہے کہ ہم کم از کم اس طریقے سے، کتنا آسان بھی ہے، آسانی کے ساتھ ہم قرآن کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور ابھی تو آپ کا شروعات ہے، جب آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جہاں بھی قرآن کی آیت لکھی بھی ہوگی، آپ اس کو اسی طریقے سے توڑ توڑ کر جب پڑھیں گے تو آپ اس کا ترجمہ خود سے کر لیں گے۔ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ، تو اس کو ہمیشہ اسی نظریے سے کریں کہ آپ نے وہ خود بھی سیکھنا ہے اور پھر اسی کام کو اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کے کام لے لے اور ہمیں اس راستے میں استقامت دے۔ چلیں جی اب لکھیں۔
آیت نمبر 50. و اور از جب فرقنا فرق پھاڑ دیا اور نون زبر الف نا ہم نے فرقنا جب پھاڑ دیا ہم نے بکم تمہارے لیے یا تم پر با پر کم تم پر تو تم پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھ ملانے کے لیے آپ یہاں پر لیے بھی لگا سکتے ہیں. لفظی جو ترجمہ ہے وہ تم پر ہی ہوگا. تم پر کس چیز کو پھاڑا؟ البحر دریا کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ اس کے پارٹس کریں آپ. ف پھر انجئی نجات دی یا بچا لیا نون کے اوپر کھڑی زبر نا ہم نے کم تمہیں پھر نجات دی ہم نے تمہیں یا پھر بچا لیا ہم نے تمہیں. و اور اغرقنا. اب ایسے دیکھیں آپ لفظ پڑھیں جب ایک دم سے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے مجھے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن جب آپ اس کے حصے اور پارٹس کر کے اس کو جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے آپ دیکھیے گا کہ آپ خود سے بغیر کسی کے بتائے یہ ٹرانسلیشن کر سکیں گے. اب اغرق آپ کو اس میں سے ہی لفظ پتہ چل رہا ہے غرق نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے غرق کرنا ڈبونا. وا اور اغرق ڈبو دیا یا غرق کر دیا نا نون زبر الف نا ہم نے اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو یا فرعون والوں کو. وا اور ان تم ان یہ کہ تم اور یہ کہ تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. تا تم کے لیے ہے اور آگے تنظرون جیسے اب یہاں پہ نظر نون یہ اسی سے آپ اس کا میننگ نکال سکتے ہیں تم دیکھ رہے تھے. اچھا یہاں پر آپ کو میں ایک کوشچن بھی رکھ رہی ہوں آپ کے لیے جس کا آپ سب نے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے اور جن کو جواب نہیں آتا وہ اپنی ٹیچر سے اس کو پوچھ لیں. اب یہاں پہ نے ترجمہ کیا تنظرونا ٹھیک ہے. تنظرونا کیا ہے؟ تنظرونا مضارع ہے فعل مضارع. کیوں فعل مضارع ہے؟ کیونکہ شروع میں تا آ رہی ہے اور تا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تم. اب فعل مضارع کا ترجمہ ہم یا تو حال میں کرتے ہیں یا مستقبل میں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ماضی میں نہیں ہوتا. تو اس کا اصل مطلب تو کیا ہونا چاہیے تنظرونا تم دیکھ رہے ہو یا تم دیکھ رہے ہوگے یہی ہو سکتا ہے نا دو لیکن یہاں پر ترجمہ ہم نے کیا ہے تم دیکھ رہے تھے یعنی یہاں ہم نے فعل مضارع کا ترجمہ کیا ہے ماضی میں ٹھیک ہے نا. کوسچن یہ ہے کہ کیوں کیا وجہ ہے کہ اس فعل مضارع کا ترجمہ ماضی میں گیا ہے یہ آپ نے مجھے جواب دینا ہے. آگے چلیں. وا اور اس جب وعدنا وعد وعدہ کیا نون زبر الف نا ہم نے وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن راتوں کا 40 لیلتن 40 راتوں کا. ثم پھر اتخذتم اتخذ بنا لیا تم نے یہ وہی الف ہے جس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں اور یہاں اس کو ہم نے پڑھنے کے لیے چونکہ ہم اس لفظ کو علیحدہ پڑھ رہے ہیں
تو اس کے نیچے میں نے زیر لگائی ہے، تو اس الف کو میں نے زیر دی ہے. کیوں دی ہے؟ یہ بھی سوال آپ کے لیے ہے کہ اس الف کو میں نے زیر کیوں دی، کیا رول لگ رہا ہے یہاں پر. اتخذ بنا لیا، تم نے. الاجلا بچڑے کو، اج بچڑا. اب یہاں پر بھی یہ حمزۃ الوصل ہے، الف ہے، لیکن اب میں نے اس کے اوپر زبر ڈالی ہے، الاجلا. آپ کے لیے تھرڈ کوشچن یہ ہے کہ یہاں پر زبر کیوں آئی ہے اس الف کے اوپر. الاجلا بچڑے کو، من سے، بعدی بعد، ہی اس کے بعد سے، وا اور انتم، ان یہ کہ تم اور یہ کہ تم، ظالمون ظالم ہوئے یا ظالم ہو. ثم پھر، عفونا عفو معاف کر دیا، اف جیسے اف سے معاف نکلتا ہے نا، عفو معاف کر دیا، نہ ہم نے، معاف کر دیا ہم نے، ان کم، ان سے، کم تم سے، من سے، بعدی بعد، ذالکا اس، یعنی اس کے بعد سے، لعلکم لعل تاکہ، کم تم تاکہ تم، تشکرون شکر گزار ہو یا احسان مانو یا شکر کرو. تا جو ہے تشکرون کا، اس کا مطلب تم ہے. وا اور اس جب، آتینا آتی دی، نہ ہم نے دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، وا اور الفرقان. فرقان کیا ہوتا ہے؟ جدا جدا کرنے والے احکامات یا حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والے احکامات، یہ مطلب ہے فرقان کا. لعلکم لعل تاکہ، کم تاکہ تم، تہتدون تہتدون تا تم اور تہتدون تم ہدایت پاؤ. و اور اس جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ 3 پارٹس، لام زیر لیے، قوم ہی اپنی قوم کے لیے یا اپنی قوم سے. یا قومی اے قوم، یا جو ہے یہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے اے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، حرف ندا ہے اس کو کہتے ہیں. یا قومی اے قوم، یہ ایک اور بھی چیز آپ کو بتا دوں. اب یہاں پر لفظ آیا یا قومی، تو اگر یہ می سے اگر ہم صرف سنیں گے تو ہمیں لگے گا جیسے ساتھ چھوٹی یہ ہے، میم زیر، میم چھوٹی یہ می، لیکن یہاں پر چھوٹی یہ جس کو ہم یا متکلم کہتے ہیں وہ نہیں ہے، مگر نیچے زیر ہے میم کے، تو پڑھ تو ایسے ہی رہے ہیں نا، قومی. تو اس می کا مطلب بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے کا، جیسے جو ہم یا متکلم کا کرتے ہیں، اپنا،
میری, مجھے, میں. تو یا قومی کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے اے میری قوم. کیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں, مگر آپ کر سکتے ہیں. اے میری قوم, انکم, ان یقیناً, کم تم, یقیناً تم, ظلم تم, ظلم ظلم کیا, تم نے, ظلم کیا تم نے. انفسکم, انفسا نفس, کم اپنے, یعنی اپنے نفس پر یا اپنے آپ پر. باتخاذکم, باتخاذی بنا لیا, کم تم نے, بنا لیا تم نے, الاجلا بچڑے کو, بریکٹ میں لکھ لیں معبود, یعنی بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فتوبو, ف پھر یا تو, توبو توبہ کرو, الا طرف, باریئکم, باریئی کہتے ہیں پیدا کرنے والا, کم اپنے, یعنی سوری کم ہاں اپنے, اپنے پیدا کرنے والے کی. کیا میننگ بنا؟ فتوبو الی باریئکم, تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. اور میں نے آپ کو توبو کا مطلب بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا. تو رجوع کرنا یعنی یا تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اس کو ہم توبو دونوں چیزوں کے لیے آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اس کے لیے بھی توبو, اور جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو وہ بھی توبو. اور میں نے آپ کو اس کی نشانی بتائی تھی کہ اگر توبو کے آگے الہ ہو, الف والا, جس کا مطلب طرف ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. اور اگر توبو کے آگے الا آ جائے, عین والا, جس کا مطلب پر ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر فتوبو کے آگے الہ آیا طرف والا, اس لیے اس کا مطلب ہے کہ پس توبو رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف, یا توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. فَقْتُلُوا, ف پھر, اقتلوا قتل کرو, پھر قتل کرو, انفسکم, انفسا نفس, کم اپنے, اپنے نفس کو یا اپنی جانوں کو. ذالکم یہ, یعنی ایسا کرنا, خیرن بہتر ہے, لکم لام لیے, کم تمہارے, تمہارے لیے, عندہ نزدیک, باریئکم پھر وہی باریئی پیدا کرنے والا, کم اپنے, اپنے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فتابا, ف پھر, تابا توبہ قبول کی, علیکم علی پر, کم تمہاری. اب یہاں پر دیکھیں فتابہ کے بعد عین والا الا آ گیا, تو پھر اب ہم اس تابہ کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے توبہ قبول کی. ایک ہی آیت میں دونوں باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. پہلے توبو کے ساتھ الہ آیا, اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. اور پھر تابہ کے بعد الا آیا, تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اس کی توبہ قبول کر رہا ہے. تو اس طرح تابہ میں دونوں باتیں آتی ہیں. پتہ کیسے چلتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, الہ اور
اور الا کے فرق سے. جیسے اس آیت میں یہ دونوں باتیں واضح ہو گئی. انہو ان بے شک ہو وہ بے شک وہ یا یقیناً وہ ہوا وہی التواب توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم رحم کرنے والا ہے. چلیں جی یہ 54 تک ہم کریں گے. آج تھوڑا سا میں نے آپ کو لیسن زیادہ دیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ لیسن اتنا مشکل نہیں ہے اور تھوڑے دن بھی اوپر ہو گئے تھے تو اس لیے اب آپ اس کو اچھی طریقے سے تیار کر کے پریپیئر کر کے اور اچھی طرح سے پریپیئر کرنے کے بعد دیا کریں. فوراً جلدی نہ کیا کریں. لیسن کو 5-6 دفعہ اچھی طرح تیار کر کے اور پھر اپنا لیسن جو ہے وہ گروپ میں دیا کریں. اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. جی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو. اور یہ جب از آتا ہے نا تو ہم اس کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے لفظی اور جب. لیکن جب ہم اس کو بامحاورہ کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پچھلے واقعات یاد کروا رہے ہیں وہ احسانات یاد کروا رہے ہیں جو اللہ نے ان پر کیے کہ میں نے تم پر اتنے احسان کیے اور پھر تم نے کیا کیا. وَإِذْ اور یاد کرو کہ جب ہم نے وہ وقت یاد کرو کہ تم بڑی مشکل میں تھے اور تم پر بہت ظلم ہوتا تھا. یہ بتایا جا رہا ہے ان کو یہودیوں کو کہ تم فرعون کی قید میں تھے تم پر اتنا ظلم وہ کرتا تھا. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور تم سے بے تحاشا کام لیتا تھا اور بھی بڑا ڈیٹیل میں آگے بھی یہ باتیں آئیں گی. تو اس آزمائش کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرعون کے جتنے بھی وہ یہ بنی اسرائیلی تھے ان کو جب انہوں نے دعوت دی فرعون نے قبول نہیں کی تو ان لوگوں کو فرعون کے مظالم سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر نکلے کہ ہم وہ جگہ چھوڑ کر واپس اپنے وطن جاتے ہیں. ان کا وطن تو مصر نہیں تھا نا. آپ کو پتہ ہے نا یہ کیسے پہنچے تھے مصر میں بنی اسرائیل. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طریقے سے کنویں میں ڈالے گئے اور وہاں سے وہ مصر پہنچے اس قافلے کے ذریعے سے. پھر ان کو مصر کی بادشاہت ملی. پھر انہوں نے جب قحط پڑا تو انہوں نے اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں بلا لیا حضرت یعقوب علیہ السلام. اور اس طریقے سے پھر یہ لوگ جو تھے یہ مصر آ کر آباد ہو گئے. پھر مصر آباد ہوئے پھر کرتے 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 پھر فرعون کی حکومت آ گئی اور انہوں نے اس فرعون نے پھر بنی اسرائیل کو مطلب اپنا غلام بنا لیا. تو اب حضرت موسیٰ جو تھے ان بنی اسرائیل کو واپس ان کے وطن کی طرف لے کے جا رہے تھے مصر سے نکال کر. تو جب لے کر یہ نکلے تو اور روایات میں آتا ہے تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب یہ لوگ تھے بنی اسرائیل جو وہاں سے نکلے حضرت موسیٰ کی قیادت میں. تو جب یہ نکل کر آگے گئے تو آگے دریا آ گیا. اب وہ دریا کون سا تھا اس میں مختلف بحثیں ہیں مختلف تفاسیر کی کتابوں میں لیکن اس میں ہم فی الحال نہیں جائیں گے. بس اب آپ یہی سمجھیں کہ ایک دریا آ گیا جو بھی تھا وہ چاہے وہ نیل تھا چاہے وہ ریڈ سی تھا جو بھی تھا. تو اب ادھر سے فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ اتنے 1-2 بندے تو نہیں تھے 6 لاکھ کا لشکر تھا. تو فرعون بھی اپنی فوجیں لے کر پیچھے چل پڑا کہ میں ان کو پکڑتا ہوں. تو جب یہ اس جگہ پر دریا پہ پہنچے تو اب پیچھے سے فرعون آ رہا تھا اور آگے دریا تھا. اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ اپنا عصا جو ہے وہ پانی میں ماریں. تو انہوں نے اپنا عصا پانی میں مارا. یہ آگے آئے گی ڈیٹیل قرآن پاک میں. تو پھر کیا ہوا وہ وقت اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ ہم نے پھاڑ دیا دریا کو تمہارے لیے. یعنی پھر جب وہ عصا مارا گیا تو دریا جو تھا اس کے بیچ میں راستہ بن گیا. آدھا پانی ایک طرف ہو گیا آدھا پانی دوسری طرف ہو گیا اور دونوں جو پانی تھے وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے 2 پہاڑ ہوتے ہیں اور بیچ میں راستہ بن گیا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی یہ یہودیوں کو بنی اسرائیل کو لے کر
تو اس دریا کو انہوں نے پار کر لیا اور دوسری جانب چلے گئے. تو جب وہ وہاں پہنچ گئے تو پیچھے سے فرعون بھی آ رہا تھا. تو جب فرعون پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ سب لوگ جو ہیں دریا پار کر چکے تھے لیکن راستہ ابھی موجود تھا. تو فرعون نے بھی اپنا لشکر پانی اسی راستے پہ ڈال دیا. تو جب وہ درمیان میں پہنچا اپنے لشکر کے سمیت تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ مل جاؤ، اور اس طریقے سے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس پانی میں غرق ہو گیا. یہی بات آگے بتائی جا رہی ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ کہ ہم نے تمہیں نجات دی، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ لیکن ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، اسی پانی میں ان کو ڈبو دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ دوسرے کنارے پہ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کا لشکر جو تھا وہ غرق کر دیا اس پانی میں کہ جس پانی میں سے نکال کر ہم تمہیں دوسرے کنارے پر لے آئے. تو یہ ایک بات یاد کرائی اللہ تعالیٰ نے. پھر آگے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ پھر یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے 40 دن اور رات کے لیے کوہ طور پر بلایا. جب یہ لشکر لے کر اتر چلے گئے اس صحرا میں جس کو صحرائے سینا کہتے ہیں، تو پھر جب وہاں پر پہنچے کوہ طور کے پاس تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں انہوں نے رک گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اس پہاڑ کے اوپر، وہی پہاڑ کے جہاں پر آپ کو آگ نظر آئی تھی اور آپ کو پہلی بار آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ 40 دن اور رات کے لیے کوہ طور پر آپ آ جائیں تورات لینے کے لیے. ثم اتخذتم العجل من بعده تو جب حضرت موسیٰ چلے گئے تو قوم نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود. اس کے بعد کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے پہاڑ پر تو بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور پھر انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی. سب نے نہیں لیکن کچھ لوگوں نے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور اللہ کہتے تم ظالم تھے. کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. شرک کو ظلم کہا گیا عظیم. فرمایا کہ تم نے یہ جو بچڑے کو معبود بنایا تم نے یہ جو کر کے تم نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا اور اپنا کرم کیا اپنی رحمت سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ تم نے کیا، تم نے میرے ساتھ ایک بچڑے کو شریک ٹھہرا دیا، لیکن اس کے بعد ہم نے اس گناہ کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ تاکہ تم ہمارا احسان مانو، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب تمہیں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے تو نکال کر اللہ تعالیٰ لے آئے، اب ان کو ہدایت کا راستہ بھی دکھانا تھا. تو وہ راستہ دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا اور ان کو تورات عطا فرمائی. اور فرقان اس کو اس لیے کہا گیا کہ وہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی تھی، حلال اور حرام کو الگ الگ کرنے والی تھی اور ہدایت دینے والی تھی. اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے موسیٰ کو وہ کتاب عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو وہ وقت کہ جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل یقیناً تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر. فتوبوا الی بارئکم بس اب کیا کرو؟ توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں. تو اب جب حضرت موسیٰ نیچے آئے گی، اب ایک لمبی بات کو شارٹ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ قصہ ابھی آگے بھی آئے گا، پھر یہ ڈیٹیلز مزید آئیں گی. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر کوہ طور پر گئے،
پیچھے سے قوم کے کچھ لوگوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی. تو جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے. تو پھر آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے یہ کیا ظلم کیا ہے، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر تو بہت بڑا ظلم کیا ہے. تو اب یہ کرو کہ اپنے رب کے حضور توبہ کرو، معافی مانگو اپنے اللہ سے. اور کیا کیا طریقہ کیا بتایا توبہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی تو دے دی، لیکن اس کے لیے ان کو کچھ کرنا پڑا معافی کے لیے. کیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. یہ جو معافی ان کو دی گئی وہ کس شرط پر دی گئی کہ اب آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا کہ 12 قبیلے تھے ان کے بنی اسرائیل کے. تو ان کو یہ شرط رکھی گئی کہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے ان لوگوں کو قتل کرے گا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا. تو اس طرح سے اب جب وہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا تھا تو ان کے آپس میں تعلقات بھی تھے. ہو سکتا ہے کسی باپ نے شرک نہیں کیا، بیٹے نے کر لیا ہوگا. ہو سکتا ہے کسی بھائی نے نہیں کیا ہوگا، باپ نے کر لیا ہوگا. تو اس طرح سے ان کو حکم ملا کہ تم اپنے ہی لوگوں کو، ان لوگوں کو قتل کر دو کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا شرک کا. تو انہوں نے پھر یہ کیا، ظاہر ہے ان کے یہی طریقہ تھا ان کی معافی کا. اور پھر جب یہ سب کچھ کیا، ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے. یہ قتل یعنی یہاں پر یہ قتل کرنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. فتاب علیکم، اور جب انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. تو یہ اس طریقے سے اس قوم کا تزکیہ ہوا کہ جو گناہ انہوں نے کیا اس گناہ کا تزکیہ کیا گیا اور اس گناہ کی معافی دی گئی ان کو اس طریقے کے ساتھ کہ انہیں اپنے ان لوگوں کو قتل کرنا پڑا کہ جنہوں نے یہ جرم کیا تھا. تو پھر ان کو معافی ملی کہ جنہوں نے یہ جرم کیا بھی نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو یہاں پر دیکھیں، اب اس چیز کو فوکس میں لائیں کہ شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کتنی آسان کر دی. ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری توبہ جو ہے مشروط ہے. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ بس کس وقت بھی تم اللہ کے حضور آ جاؤ، بڑے سے بڑا گناہ کر بھی ہو چکا ہے تو تب بھی تم اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، اللہ توبہ قبول کر لیں گے بغیر کسی سزا کے. تو کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم پر، اور اس شریعت پر کتنا مشکل تھا ایون توبہ کرنا بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہیں. شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. تو یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے وہ ختم ہوا اور پھر اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی، اور اگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو آپ پوچھ لیا کریں. اور اگر آپ کو کہیں پر میرے پڑھانے میں کچھ محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ اس میں آپ چاہ رہے ہوں کہ اور بہتری ہونی چاہیے، یا کسی پوائنٹ پر آپ چاہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ضرور مجھے آپ اس کا فیڈ بیک دیا کریں تاکہ میں اپنے آپ کو اور بہتر کروں اور صحیح طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھ سے اگر کوئی پڑھنے میں یا بتانے میں کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.